أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم سورہ الدخان کا آغاز ہو رہا ہے۔ دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، اور یہ قیامت کے قریب قیامت کے علامات میں سے ایک علامت ہے۔ عین قیامت کے قریب یہ دھواں نمودار ہوگا، اور کافر اور منافق غلیظ کردار والے اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے، بد اعتقادی کی وجہ سے وہ دھواں تو ان کے لیے انتہائی اذیت ناک ہوگا، اور جو ایمان والے ہیں ان کو بھی متاثر کرے گا، لیکن یہ ہے کہ ایک نزلہ زکام والی کیفیت پیدا ہوگی۔ وہ ہولناک منظر اور قیامت کی علامات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، انہی میں سے یہ بات بھی ہے۔ اور سورہ الدخان کے اندر ہم نے یہ پہلی 6 آیات پڑھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے کلام اللہ کا، کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اسے ہم نے بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے۔ اب بابرکت رات کون سی ہے؟ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ 15ویں شعبان جو ہے وہ رات جاگنا، شابے داری کا اہتمام کرنا، اگلے دن روزہ رکھنا، اس کو بڑا بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے جتنی بھی روایات ہیں صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں۔ لیلہ مبارکہ لیلۃ القدر کو کہا جاتا ہے، اور وہ رمضان میں ہی آتی ہے، وہ شعبان میں نہیں ہے۔ شعبان کے مہینے میں البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفلی روزے ثابت ہیں کہ آپ سب سے زیادہ شعبان میں نفلی روزے رکھا کرتے تھے، لیکن شب بیداری کا اہتمام یہ صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور یہ بات کہنا کہ جی اس رات پتہ جڑتا ہے، فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ تو بندہ جب دنیا میں آتا ہے، دنیا میں آنے سے قبل ہی عالم بطن میں ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے یہ اس کا کتنا رزق ہے، اس کی موت کب آئے گی، شقی ام سعید، خوش وقت ہوگا یا بد وقت ہوگا، یہ اس وقت ہی لکھا جاتا ہے۔ رہی بات کہ اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا کہ اس رات فیصلے کیے جاتے ہیں، ابھی ہم پڑھیں گے جن آیات کی ہم نے تلاوت کی ہے، اس رات فرشتوں کو ڈیوٹیاں ان کے سپرد کی جاتی ہیں، فیصلے پہلے لکھے ہوئے ہیں، لیکن فرشتوں کو سال کا جو ہے نا ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے اس رات کو۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسرا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن اتارا ہے۔ قرآن بیک وقت بیت العزت ایک مقام ہے آسمان پر، وہاں یہ قرآن بیک وقت سارا نازل ہوا۔ پھر آگے جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات قریش کے لوگ کافر مشرک کرتے تھے، احکامات کی مسلمانوں کو بھی ضرورت پڑتی تھی، اور حکمت مصلحت کے تحت
بتدریج قرآن نازل ہوتا رہا، کبھی 2 آیات 5 آیات 1 سورت 10 آیات، اس طرح یہ آہستہ آہستہ بتدریج نازل ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے اس بابرکت رات کا تذکرہ کیا کہ جس رات میں یہ فیصلے کیے جاتے ہیں، اور یہ کلام اسی رات اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے۔ حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے، والکتاب المبین، اور قسم ہے واضح کتاب کی، یہ کتاب واضح کتاب ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ شرک کی نفی کرتی ہے اور توحید کو اجاگر کرتی ہے، بدعات کی نفی کرتی ہے، سنت اور احادیث کا پرچار کرنے والی یہ کتاب ہے۔ یہ واضح کتاب ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، یہ مخلوق نہیں بلکہ یہ خالق کا کلام ہے اور اللہ کا کلام ہے، اور یہ لا ریب، بے مثل اور بے مثال کلام ہے، یہ وہ واضح کتاب ہے۔ انا بلا شبہ ہم نے انزلناہ نازل کیا اس کو، یعنی اس قرآن کو ہم نے نازل کیا فی لیلۃ رات میں، مبارکہ بابرکت، ایک بابرکت رات میں ہم نے اس قرآن کو، اس کلام اللہ کو نازل فرمایا۔ انا کنا، بے شک ہم ہیں، منذرین، ڈرانے والے، ہم ڈرانے والے ہیں کہ اگر تم اچھے کام نہیں کرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، صالح اعمال نہیں کرو گے، تو تمہارا حال اور تمہارے اوپر بھی گرفت اسی طرح آئے گی جیسے سابقہ اقوام پر آئی، اور ذلت خاری جو ہے ان کا مقدر بن گئی۔ ہم ڈرانے والے ہیں کہ تم ڈر جاؤ، بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے بچ جاؤ۔ فیہا، اس میں، یفرق، فیصلہ کیا جاتا ہے، کل امر حکیم، ہر معاملے حکمت والے کا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس رات میں، جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، اشارہ ہے اس رات کی طرف بھی، ہاں اس رات میں بات ہوئی نا جس رات میں کلام اللہ نازل ہوا، اسی رات اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فیصلہ کیا جاتا ہے ہر معاملے کا، حکمت والے ہر معاملے کا جو اللہ رب العزت نے طے کیا ہے۔ وہ جو لوح محفوظ سے، یعنی کہ جو اپنا لوح محفوظ سے یہ قرآن ادھر آیا بیت العزت میں، اور اسی طرح فیصلے جو ہیں وہ نقل کیے جاتے ہیں، یعنی فرشتوں کو وہ ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں، فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ محکم ہوتا ہے، حکمت والا بھی ہوتا ہے، دانائی اور حکمت سے بھرپور ہوتا ہے، اور محکم فیصلہ ہوتا ہے کہ اس فیصلے کو تبدیل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ امرن، بطور حکمت، من عندنا، ہماری طرف سے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بطور حکمت ہے اور ہماری طرف سے ہے، کوئی اس میں کوئی شریک نہیں ہے، کسی کی مدد اور معاونت کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ یہ اللہ نے کیا ہے، فیصلہ بھی اللہ کی ذات کرتی ہے اور کلام اللہ بھی اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کا اختیار اور حکم چلتا ہے۔ انا، بے شک ہم، کنا ہیں، مرسلین، بھیجنے والے۔ یہاں یہ بات یاد ہے کہ شعبان کے حوالے سے ایک روایت جو صحیح کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، اس کو بھی بعض نے جرا اس پر کی ہے، وہ یہ ہے کہ شعبان کی رات اللہ رب العزت سوائے 2 لوگوں کو ہر ایک کو معاف کر دیتا ہے، ایک جو مشرک نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے کینہ پرور نہیں ہے، جس کے دل کے اندر کوڑ نہیں ہے، نفرت نہیں ہے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں، میل کچھ ہے نہیں، جس کے اندر یہ 2 خوبیاں پائی جاتی ہیں، شرک سے بچتا ہے اور کینے سے بچتا ہے، یعنی توحید کا پابند ہے اور اس کا دل صاف ہے۔ ایسے 2 لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے لوگ جو ہے نا، ان کے سوا، مشرک کے سوا اور کینہ پرور کے سوا ہر ایک کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے کسی حد تک یعنی کہ پہنچتی ہے جو محدثین نے بیان کی ہے، باقی 15ویں شعبان کے حوالہ سے وہ روایات سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ رحمتن، رحمت سے، میرے رب کا، آپ کے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے رحمت اور مہربانی سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن اللہ نازل کیا، جو فیصلہ کیا، انہ هو السمیع العلیم، بلا شبہ وہی ہے خوب سننے والا، العلیم، خوب جاننے والا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں جو عقیدے کے اندر جو میل کچیل اور کھوٹ ہے اس کو دور کرنے کی عقیدہ توحید اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔